حضرت یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال کی تھی، اس وقت آپ کو حضرت اسحاق کی پیدائش کی بشارت دی گئی۔ اس بشارت کے ساتھ آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی ولادت کی خوش رنجی بھی سنائی گئی تھی۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی اللہ کا بندہ ہوتا ہے، جبکہ توریت کے مطابق فرشتہ کو شکست دینے کی وجہ سے آپ کو جیکب یعنی یعقوب کہا گیا تھا۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام صدام آرام نامی شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ایک اور بیٹے تھے جن کا نام جناب ایسوا تھا، لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام اس بات سے واقف تھے کہ اس کو ہدایت کی اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے فرزند یعقوب کو چن لیا ہے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو باپ کی توجہ اور محبت اپنے بھائیوں کی نسبت زیادہ حاصل تھی۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے سے شکار کے گوشت کھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ایسوا والد کی خواہش پر فوراً شکار کے لیے چل پڑے، لیکن اس اثنا میں ماں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ تم اس سے پہلے بکری ذبح کر کے والد کو کھانا پیش کر دو اور ان سے دعائیں لے لو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے والدہ کے مشورے پر ایسا ہی کیا، لیکن جب بڑا بھائی گوشت بھول کر والد کی خدمت میں لے کر آیا اور اس حقیقت کا علم ہوا تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ والدہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو فوراً اپنے ماموں کے پاس ایران بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی اپنے بھائی کی ناراضگی کا علم تھا، لہٰذا آپ ایران کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک رات اور ایک دن یوں ہی چلتے رہے اور پھر رات کے کسی پہر ایک گاؤں کے باہر جنگل میں ایک پتھر کو تکیے کی جگہ سر رکھ کر نیچے رکھ کر سو گئے۔ تبھی آپ نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان سے زمین تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے جس سے فرشتہ اوپر چڑھتا ہے اور نیچے اترتا ہے۔ اسی دوران اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں تجھ کو عنقریب برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا۔ یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیری بات تیری اولاد کے لیے۔ جب یعقوب علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو انتہائی خوش تھے۔ آپ نے منت مانی کہ اگر وہ اپنے والدین کی طرف سلامتی سے لوٹ گئے تو اس جگہ جہاں خواب نظر آیا تھا اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر بنائیں گے۔ نیز یہ منت بھی مانی کہ جو کچھ اللہ انہیں دے گا اس کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس پتھر میں تیل لگایا جس پر سر رکھ کر سوئے تھے تاکہ واپسی میں اس کے ذریعے جگہ کی نشاندہی ہو سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام طویل سفر کے بعد حیران میں اپنے ماموں کے پاس پہنچ گئے۔ ماموں بھانجے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور ان کی خوب خاطر مدارت کی۔ آپ کے ماموں کا نام لابان تھا جن کی 2 جوان بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے چھوٹی بیٹی راحیل کا رشتہ مانگا تو ماموں نے اس شرط کے ساتھ ہاں کر دی کہ وہ 6 سال تک ان کی بکریاں چرائیں گے۔ جب مدت گزر گئی اور شرط پوری ہو گئی تو انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر کے دعوت کی اور شادی کر دی۔ رات کو حضرت یعقوب علیہ السلام پر انکشاف ہوا کہ شادی تو راحیل کے بجائے بڑی بہن لیا سے ہوئی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبح ماموں سے پوچھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو راحیل سے نکاح کا پیغام دیا تھا۔ ماموں نے جواب دیا، ہمارے ہاں بڑی بیٹی کے ہوتے چھوٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر تمہیں چھوٹی پسند ہے تو میں اس سے بھی تمہارا نکاح کر دوں گا، مگر تمہیں مزید 7 سال تک بکریاں چرانی ہوں گی۔ لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال تک بکریاں چرائیں۔
آئیں، جس کے بعد ان کا نکاح چھوٹی بہن سے بھی کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ اس وقت دو بہنوں کا ایک وقت میں ایک مرد سے نکاح ہو سکتا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 20 برس تک ماموں کے گھر قیام کیا، پھر انہیں اللہ کی جانب سے واپس ارض کنعان جانے کا حکم ملا تو انہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ حیران سے واپس جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ بیٹیوں اور ان کے بچوں سے جدائی کے سبب ماموں اداس و غمگین ہو گئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو حکم الہی کے پابند تھے۔ بالآخر ماموں نے بھیڑ بکریوں کے بڑے اور زیادہ راہ صاف کر کے سب کو رخصت کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال، مال مویشیوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں ان کے بڑے بھائی رہتے تھے۔ ایسوا نے جب اپنے علاقے میں ایک اجنبی قافلے کو دیکھا تو بڑے تعجب اور متجسس ہوئے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو قافلے کی جانب روانہ کیا تاکہ حقیقت حال کا علم ہو سکے۔ لوگوں نے واپس آ کر بتایا کہ اس قافلے کا سربراہ یعقوب نامی کوئی شخص ہے اور یہ لوگ ایران سے نقل مکانی کر کے کنعان جا رہے ہیں۔ ایسوا نے جب یہ سنا تو انہیں 20 برس پرانا واقعہ یاد آ گیا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ تو ان کا چھوٹا بھائی یعقوب ہے۔ ایسوا نے اپنے قبیلے کے 400 لوگوں کو ساتھ دیا اور یعقوب علیہ السلام کی جانب چل پڑے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بڑے بھائی کے آنے کا علم ہوا تو وہ خوفزدہ ہو گئے کہ جس بھائی کے ڈر سے وہ 20 برس والدین سے دور رہے، آج انہی سے سامنا ہونے جا رہا ہے۔ روایت ہے کہ اس واقعے پر اللہ نے آپ کے پاس فرشتے بھیجے جنہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اپنے بھائی کے استقبال کی تیاریاں کریں۔ اس پیغام سے انہیں بڑا حوصلہ ملا۔ انہوں نے بھائی کو تحفے میں دینے کے لیے اپنے ریوڑ میں سے خوبصورت بھیڑ بکریاں ساتھ لیں اور کچھ دور جا کر بھائی کا استقبال کیا۔ 20 سال کی طویل جدائی نے ایسوا کے دل سے رنجش اور نفرت ختم کر دی تھی۔ چھوٹے بھائی کی محبت نے جوش مارا اور آگے بڑھ کر گلے لگا لیا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو بوسہ دیا اور دیر تک ماضی کی یادوں میں کھوئے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ دن بڑے بھائی کی میزبانی میں گزارے، پھر ان سے اجازت طلب کی۔ ایسوا نے بہت سے تحفے تحائف دے کر انہیں عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اچھی طرح یاد تھا کہ 20 سال پہلے جب وہ اپنے ماموں کے پاس جا رہے تھے تو انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر وہ اپنے والدین کے پاس سلامتی کے ساتھ لوٹ گئے تو جس جگہ خواب دیکھا تھا وہاں اللہ کا گھر بنائیں گے۔ لہٰذا وہ 20 سال پرانے راستوں کو یاد کرتے ہوئے یروشلم کے قریب اس بستی میں پہنچ گئے جس کے باہر انہوں نے قیام فرمایا تھا۔ بستی کے باہر خیمے نصب کر دیے گئے اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کے ساتھ اس پتھر کی تلاش شروع کر دی جس پر انہوں نے تیل لگایا تھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی سو جلد ہی وہ اس پتھر کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی۔ جس جگہ وہ پتھر نصب تھا وہ بستی کے ایک شخص شیکین بن جامور کی ملکیت تھی۔ آپ علیہ السلام نے 100 بھیڑوں کے بدلے اس سے یہ جگہ خریدی اور پھر اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر وہاں ایک عبادت گاہ تعمیر کی۔ یہی جگہ آج بیت المقدس کہلاتی ہے۔ بیت المقدس میں قیام کے دوران یوسف علیہ السلام کی والدہ حضرت راحیل کے یہاں دوسرے بیٹے بنیامین کی پیدائش ہوئی، لیکن دوران زچگی وہ انتقال کر گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں بیت اللحم میں سپرد خاک کیا اور قبر کے سرہانے نشانی کے طور پر ایک پتھر گاڑ دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی بیوی حضرت راحیل سے بہت محبت تھی، لہٰذا ان کے انتقال سے بھی سخت صدمہ پہنچا اور وہ بیت المقدس کی سکونت ترک کر کے اپنے والد کے پاس حبرون چلے آئے۔
खबरों में ही हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सबसे चहीते बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इनके भाइयों ने इनसे जुदा कर दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई के सबब आप 40 साल तक इन्हें याद करके रोते रहे, यहाँ तक कि रोते रोते आँखों की बिनाई ज़ाया हो गई। आखिर 40 साल बाद अल्लाह ने याकूब अलैहिस्सलाम को बेटे से इस हैसियत से मिलाया कि वो वाली मिस्र थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास मिस्र में 24 साल तक मुकीम रहे। आखिरकार हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो आपने अपने बेटों को जमा किया और इनसे पूछा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। सब ने यक ज़ुबान होकर जवाब दिया, ए अब्बा जान, हम सब इस रब की इबादत करेंगे जो आपका और आपके आबाओ अजदाद इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम का माबूद है और जो महबूद यकता है, हम इसके फरमाबरदार रहेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ दे मुझे इजाज़त, अगली वीडियो लेके बहुत जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।